بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علیہ نبی الأمی۔ ایک اچھی اور خوبصورت عورت کے اندر کیا صفات ہونی چاہیے، اس کو اللہ تعالیٰ نے سورہ تحریم کی آیت نمبر 5 میں 8 الفاظ میں بیان فرمایا ہے۔ اور اگر ان صفات کے اوپر غور کیا جائے تو ایک کا تعلق ہمارے ظاہر کی شخصیت کے ساتھ نظر آتا ہے اور ایک کا تعلق ہماری باطن کی شخصیت کے ساتھ نظر آتا ہے۔ لہٰذا اللہ پاک فرماتے ہیں کہ مسلمات اور مومنات کہ وہ عورتیں جو کہ اسلام کو قبول کرنے والی ہوں، ان کو دیکھ کے لگے کہ یہ ایک اسلامی عورت ہے، لیکن ساتھ ساتھ ان کے ایمان کے اندر گہرائی اور وسعت بھی ہونی چاہیے۔ اور اس کا دوسرا معنی کہ اسلام جو ہے وہ سلامتی سے ہے، کہ ایک عورت ایسی ہو کہ اس کی ذات سے، اس کی عادات سے، اس کے اخلاق سے، اس کے آس پاس رہنے والے لوگ جو ہیں وہ سلامتی میں ہوں۔ اور مومنات کا مطلب یہ ہے کہ اطمینان والی پرسکون عورت، کہ جو کہ اپنے اندر بھی سکون رکھتی ہو، اطمینان رکھتی ہو، اور اس کے آس پاس کے لوگ بھی جو ہیں اس سے پرسکون رہنے والے ہوں۔ لہٰذا ایک اچھی عورت کی خوبی یہ ہے کہ وہ سلامتی دینے والی بھی ہوتی ہے اور اطمینان اور سکون دینے والی بھی ہوتی ہے۔ پھر اللہ پاک فرماتے ہیں قانتات اور تائبات۔ قانتات کا لفظ جو ہے وہ وسیع معنوں میں استعمال ہوتا ہے، لیکن اس کا جامع مطلب ہوتا ہے کہ اطاعت کرنے والی، بات مان جانے والی، اور یہ بہت ہائی لیول کی اطاعت کے لفظ استعمال ہوتا ہے۔ مگر اس کے ساتھ اللہ پاک جو ہے وہ تائبات کا لفظ لے کر آتے ہیں، توبہ کرنے والی، رجوع کرنے والی، ندامت کرنے والی، اور اس کا تعلق آپ کے باطن کی کیفیت کے ساتھ ہے۔ اور اتنا خوبصورت آپس میں یہ کمبینیشن بنایا گیا ہے کہ بعض اوقات ہم ظاہر سے بہت ساری باتیں مان رہے ہوتے ہیں، اپنے ماں باپ، اپنے بہن بھائیوں کی وجہ سے، یا اپنے شوہر، اپنے سسرال کی وجہ سے، لیکن ہم اندر سے ان باتوں کو تسلیم نہیں کر رہے ہوتے ہیں۔ لہٰذا ایک اچھی عورت جو ہوتی ہے، جس بات کو ظاہر سے مانتی ہے، اس کو دل سے بھی قبول کرنے والی ہوتی ہے، یعنی کہ اس کے فیصلوں میں اور اس کی شخصیت میں جو ہے وہ منافقت نہیں ہوتی ہے۔ پھر اللہ پاک فرماتے ہیں عابدات اور سائحات۔ عابدات کا مطلب یہ ہے کہ عبادت کرنے والی، کہ اس کی زندگی میں عبادت کا ایک حصہ ہونا چاہیے، نماز سے، تلاوت سے، ذکر سے اس کا تعلق رہنا چاہیے۔ اور سائحات کا لفظ جو ہے یہ ساحہ سے ہے، اور ساحہ کا مطلب ہوتا ہے کسی بھی ممکنہ سمت میں چلے جانا، اسی سے لفظ سیاح بھی نکلا ہے۔ اور یہ پانی کے لیے بھی آتا ہے کہ مساح الماء، کہ پانی کو جہاں ڈائریکشن ملتی ہے اسی طرف بہنا شروع ہو جاتا ہے۔ تو مفسرین کرام ایک معنی تو یہ بتاتے ہیں کہ ایسی عورت جس کو جہاں پہ اللہ کی رضا نظر آتی ہے، یہ اسی طرف بہہ جاتی ہے، اسی طرف چلنا شروع ہو جاتی ہے۔ لہٰذا ماں باپ کے گھر میں اس کو اگر اللہ کی رضا ان کی خدمت میں نظر آتی ہے، اور شوہر کے گھر میں اگر اس کی وفاداری میں نظر آتی ہے، تو یہ اسی سمت میں ہی بہنا شروع کر دیتی ہے۔ اور پھر مفسرین کرام ایک معنی یہ بھی بیان کرتے ہیں کہ ساحہ کا مطلب ہوتا ہے کہ علم کے لیے سفر کرنے والی عورت، کہ اس کی زندگی میں صرف عبادات ہی عبادات نہ ہوں، بلکہ اس کے اندر ذہانت بھی ہو، عقل بھی ہو، لاجک بھی ہو، وزڈم بھی ہو، اس کا کوئی تعلیمی پس منظر بھی ہونا چاہیے۔ گویا کہ ایک عورت کے اندر جو ہے عبادات اور علم کا کمبینیشن نظر آنا چاہیے۔ پھر اللہ پاک فرماتے ہیں سیبات و ابکارا۔ سیبہ کا لفظ جو ہے صابہ یوسف سے، اس کا مطلب ہوتا ہے کہ لوٹ جانا، کہ اگر کوئی عورت جو ہے وہ بیوگی کی وجہ سے، طلاق کی وجہ سے، چاہے وہ اس کی اپنی خامی کی وجہ سے ہو یا اپنے رشتوں کی تلخی کی وجہ سے ہو، اگر اس کو اپنے ماں باپ کے گھر کی طرف لوٹ آنا ہوتا ہے تو ایسی عورت کو سیبہ کہا جاتا ہے۔ مفسرین کرام فرماتے ہیں بہت غور طلب بات یہ ہے کہ ایسی عورت کو جو ہمارے معاشرے میں بہت برا یا نیگیٹو سمجھا جاتا ہے، قرآن اس کی کوئی برائی بیان نہیں کر رہا، بلکہ فرمایا کہ ایسی عورتیں بھی جو ہیں وہ خوبیوں والی ہوتی ہیں، صلاحیتوں والی ہوتی ہیں۔ اور اس سے بھی زیادہ غور طلب بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسی عورت کا تذکرہ پہلے فرما رہے ہیں اور کنواری عورت کا تذکرہ اللہ پاک بعد میں فرما رہے ہیں۔ اور اس کی وجہ یہ بھی ہے کہ جو عورت اپنی زندگی میں بہت تلخیاں دیکھ چکی ہوتی ہے، کسی تلخ تجربے سے گزر چکی ہوتی ہے، کسی چیلنجز کے سامنے کھڑی ہوئی ہوتی ہے، تو ایسی عورت کا جو ہے ذہنی معیار، اخلاقی معیار، زندگی کا تجربہ بہت اعلیٰ درجے کا ہو جاتا ہے۔ جس طرح سے وہ زندگی کو سمجھتی ہے، ہو سکتا ہے کہ کنواری لڑکی جو ہے وہ اس طرح سے زندگی کو نہ سمجھتی ہو، لہٰذا اس کا تجربہ، اس کا فہم، یا ایون اس کی زندگی کی تلخیاں جو ہیں، یہ بھی اس کی ایک بہت بڑی خوبی ہے۔ تو گویا کہ طلاق یافتہ عورت کو جو ہے قرآن پاک میں ایک خوبی والی عورت کے ساتھ تشبیہ دی جا رہی ہے۔ طلاق لینا نہیں، لیکن طلاق لینے کے باوجود بھی اس عورت کا خوبیوں والا ہونا جو ہے وہ یہ بیان کیا جا رہا ہے۔ اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ ابکارہ کا لفظ لایا جا رہا ہے، جو کہ بکر سے ہے، جس کا مطلب ہوتا ہے کنوارا پن ہونا، کہ ایک کنواری لڑکی کے لیے سب سے اہم بات کیا ہے، اپنی عزت کی حفاظت کرنا اور پاک دامنی کے ساتھ اپنی جوانی کو گزارنا۔ جیسا کہ حدیث پاک کا مفہوم ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کو وہ جوانیاں بہت اچھی لگتی ہیں جن میں دیوانگی نہیں ہوتی ہیں۔ اور ایک کنواری لڑکی کے کردار کو بیان کرنے کے لیے مریم علیہ السلام کی مثال جب قرآن پاک میں بیان کی جاتی ہے تو اللہ پاک فرماتے ہیں احسنت فرجہا۔ یہ احسنت کا لفظ جو ہے یہ حسن سے ہے، جس کا مطلب ہوتا ہے قلعہ۔ اور کوئی انسان قلعے میں کیوں جاتا ہے؟ جب اس کو شدید تحفظ چاہیے ہوتا ہے، اپنے آپ کی گہری حفاظت کے لیے جو ہے لفظ قلعہ بولا جاتا ہے۔ تو ایک کنواری لڑکی جو ہوتی ہے وہ اپنی شرمگاہ کی حفاظت ایسے کرتی ہے کہ جیسے ایک انسان قلعے کے اندر تحفظ کے لیے چلا جاتا ہے۔
اور پھر ایک عورت کی ظاہر اور باطن کی شخصیت کو بیان کرنے کے بعد اللہ پاک سورہ تحریم میں نبی علیہ السلام سے فرماتے ہیں کہ اگر اس کے باوجود بھی آپ کی ازواج اگر آپ کو سپورٹ نہ کریں تو آپ کے لیے متبادل عورتیں ہیں۔ یہاں پہ یہ نقطہ سمجھنے والا ہے کہ اگر اتنی خوبیاں ہونے کے باوجود بھی ایک عورت اپنی فیملی کے لیے، اپنے رشتوں کے لیے اور بالخصوص اپنے شوہر کے لیے اگر سپورٹیو نہ ہو اور اس کی صلاحیتوں سے اگر اس کے پیاروں کو کوئی فائدہ نہ ہو رہا ہو تو پھر ایسی شخصیت کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ لہٰذا ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ظاہر باطن سے ایک خوبصورت شخصیت بھی نصیب فرمائے اور ہماری ذات سے دوسروں کو نفع بھی نصیب فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔